Pakistan is a neighborly country of Afghanistan and other countries in the region will live in peace and progress and share development if we collectively decide. For that, we will have to work together to support all good initiatives in Afghanistan. پاکستان میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، 1400 افراد جاں بحق اور لاکھوں بے گھر ہوئے، لاکھوں مویشی سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ کبھی بھی سیلاب سے ایسی تباہی نہیں دیکھی۔ اس مشکل وقت میں دنیا کو ہماری مدد کے لیے آگے آنا ہوگا۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، بولے کہ افغانستان میں پاکستان میں امن کی ضمانت ہے، افغانستان کو نظر انداز کرنا بڑی غلطی ہوگی۔ افغان حکومت بھی عوامی حقوق کا احترام کرے۔ سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف کی اجلاس میں شرکت۔ ازبکستان کے صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ شہباز شریف کی روسی صدر اور دیگر ممالک کے رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں بھی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوی سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا موسمیاتی تبدیلی سے پیدا قدرتی آفت سے بین الاقوامی برادری سے فوری اقدامات پر زور۔ شہباز شریف کا نگورنو کاراباخ پر آذربائیجان کی اصولی حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی صدر شی جن پنگ اور چینی کمیونسٹ پارٹی کی آئندہ 20ویں CPC قومی کانگریس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم کا سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کرنے پر چینی صدر اور عوام سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم کا چینی صدر سے زلزلے سے جانی نقصان پر اظہار تعزیت۔ عمران خان کی نئی احتجاجی کال سے کیسے نمٹا جائے، 3 حکومتی بڑوں نے سر جوڑ لیے۔ مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف اور آصف علی زرداری کو ٹیلی فون، موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عمران اینڈ کمپنی کو مختلف کیسز میں ریلیف دیے جانے پر حکومتی اتحادیوں کا اظہار تشویش۔ عام انتخابات کے حوالے سے عمران خان کا کوئی جواز قبول نہ کرنے پر اتفاق۔ چیئرمین PTI عمران خان کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، ملکی سیاسی صورتحال اور عوام کو کال دینے کی تاریخ پر تبادلہ خیال۔ عمران خان کہتے ہیں کہ حکومت ہماری حکمت عملی سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے، ہمارے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے خوف زدہ کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ عوام ہمارے ساتھ ہیں، یہ انتخابات سے راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، ملکی مسائل کا حل فوری عام انتخابات ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا شہباز گل سے ٹیلی فونک رابطہ، عمران خان نے شہباز گل کو رہائی پر مبارکباد دی۔ عمران خان نے شہباز گل کی صحت کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ چیئرمین PTI کی شہباز گل کو کچھ دن آرام کرنے کی ہدایت۔ اصل تعیناتی کا مسئلہ پیپلز پارٹی اور شہباز شریف میں پڑ گیا، عمران خان خوبصورت سوئنگ کرا کے الگ ہو گیا ہے۔ بلاول بھٹو نے شہباز شریف کے جہاز میں سمرقند جانا بھی پسند نہیں کیا۔ پس پردہ مفاہمتی کوششیں 15 اکتوبر تک کامیاب نہ ہوئی تو سڑکوں پر جوڑو کراٹے ہوں گے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ، بولے کہ MQM کی سیاست اس کے گلے پڑ گئی ہے، وقت پر فیصلے نہ ہوں تو وقت انتظار نہیں کرتا۔ پراپر فیومیگیشن جو اس وقت کی اہم ضرورت ہے، ملیریا پھیل رہا ہے، ڈینگی پھیل رہا ہے، لوگوں کو جلدی امراض اس سے لاحق ہو رہے ہیں، میں پورے صوبے کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے CM صاحب نے
سب کو ہدایات دی ہیں, ہر جگہ پر یہ اسپرے ہو رہے ہیں, اور فیومیگیشن کمپنیز کو بھی ہم لوگ اس پہ بات کریں کہ ایک پراپر فیومیگیشن ہو تاکہ اس چیز سے نجات دلائی جائے اور اپنے شہریوں اور صوبے میں رہنے والوں کا خیال کیا جائے. خان صاحب حکومت سے فارغ ہونے کے بعد بالکل بکھلائے ہوئے ہیں. وہ محض اپنی پارٹی کے چیف آف سٹاف تک محدود رہیں. سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں. متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے فیومیگیشن ہو رہی ہے. وزیر بلدیات سندھ سید ناصر شاہ کا تقریب سے خطاب. بولے کہ صاف ستھرا کراچی سندھ حکومت کا عزم ہے. گھر گھر سے کچرا اٹھانے کا کام جلد ہی شروع ہو جائے گا. شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف اپیلوں پر وفاق کو نوٹس جاری. سپریم کورٹ کا تفتیشی کو بھی آئندہ سماعت پر ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم. کیا پولیس نے شہباز گل سے زبان ریکور کرنا تھی؟ شہباز گل سے جو ریکوری کی گئی اس کا کیس سے کوئی تعلق نہیں. تشدد کے خلاف شہباز گل کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنا ہوگا. جسٹس مظاہر نقوی کے ریمارکس. لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت سے متعلق سیکشن 10 چیلنج. درخواست گزار میاں شبیر اسماعیل نے ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی وساطت سے درخواست دائر کر دی. درخواست میں الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا. الیکشن کمیشن نہ تو عدالت ہے نہ ہی عدالتی اختیارات کا استعمال کر سکتی ہے. توہین عدالت کا اختیار دینا آئین کی خلاف ورزی ہے. درخواست میں موقف. اسلام آباد کے کرکٹ گراؤنڈز کی نیلامی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم. سابق چیئرمین ایم سی آئی سردار مہتاب کے حکم امتناعی کی درخواست منظور. کرکٹ گراؤنڈ کو نجی کمپنیوں کو دینے سے روک دیا. میٹروپولیٹن کارپوریشن نے کرکٹ گراؤنڈ میں مفت کرکٹ ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. نیپرا کی عوام دشمن پالیسی. شمسی توانائی سے ملنے والی بجلی کی حوصلہ شکنی کے لیے سرگرم. سولر سسٹم سے پیدا بجلی کو 10 روپے 32 پیسے فی یونٹ کم کرنے کا منصوبہ تیار. سولر سے تیار بجلی سے مہنگے تیل اور امپورٹ LNG سے نجات ملے گی. زیادہ سے زیادہ سولر لگنے سے مہنگا آئل اور LNG کی کم امپورٹ سے ملکی زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ اور ڈالر ریٹ میں کمی ہوگی. ڈسکوز اس وقت بجلی 19 روپے 32 پیسے فی یونٹ پر خرید رہے ہیں. سیلاب سے فصلوں کی تباہی کے بعد عوام کو غذائی اجناس کی ترسیل کے سلسلے میں NFRCC کا بڑا فیصلہ. غذائی اجناس کو فاسٹ ٹریک پر منگوانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت. فورم کی ملک میں غذائی اجناس کی کمی ختم کرنے اور مکمل روڈ میپ تیار کرنے کی ہدایت. فورم کی غذائی اجناس کو سیلاب متاثرہ علاقوں میں پہنچانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا وفاقی وزیر مواصلات اسد محمود کے ساتھ اجلاس. سکھر حیدرآباد موٹر وے اور جام شورو سہون روڈ کی تعمیر پر تبادلہ خیال. مراد علی شاہ بولے کہ M6 بہت اہم روڈ ہے جس کو CPEC منصوبے میں نظر انداز کیا گیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس روڈ پر کام جلد شروع کیا جائے. مجوزہ اسکیم جاری ہے لہٰذا اس پر کام تیز کیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ان اسکیموں پر کام تیز کیا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ کا دیوان فان پمپنگ اسٹیشن کا دورہ. علاقہ مکینوں کی مراد علی شاہ سے پانی کی فوری نکاسی کا مطالبہ. ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ نے پمپنگ اسٹیشن کی بجلی بحال کروا کے نکاسی کا عمل شروع کروا دیا. مراد علی شاہ کا مکھن سمون تعلقہ شجاع آباد میں قائم کیمپ کا بھی دورہ. متاثرین کے مسائل سنے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ویہ بروہی کا بھی دورہ کیا. DC میرپور خاص کو علاقے سے پانی کی نکاسی کی ہدایت.
تیمور سلیم جھگڑا کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت تباہ ہو گئی، مہنگائی تاریخی سطح پر ہے، اس کا اثر تمام چھوٹے صوبوں پر پڑ رہا ہے، 60 ارب کی سبسڈی وفاقی حکومت کھا گئی ہے، تمام مسائل کا حل فوری الیکشنز ہیں۔ پرویز خٹک بولے کہ عمران خان 2/3 اکثریت سے واپس آئیں گے، حکومت نے ملک کو قرضوں تلے ڈبو دیا۔ اسد قیصر نے کہا کہ وارننگ دیتا ہوں کہ ملک کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ عوام آپ کا احتساب کریں۔ بھارت میں شہریوں کی موبائل چھیننے والے کو انوکھی سزا، تیز رفتار چلتی ٹرین کے باہر لٹکا دیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ٹرین بیگوسرائے سے کھگڑیا جا رہی تھی، صاحب پور کمال ریلوے اسٹیشن پر ملزم نے شہری سے موبائل چھیننے کی کوشش کی، بھارتی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ اور سائنس کی نت نئی ایجادات، ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر کے بعد موٹر سائیکلیں بھی ہوا میں اڑا کریں گی۔ جاپانی کمپنی ALI ٹیکنالوجی سے اڑنے والی X-Turismo نامی ہور بائک تیار کر لی۔ موٹر سائیکل ایک مرتبہ چارج ہونے کے بعد 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 40 منٹ تک بآسانی اڑ سکے گی۔ موٹر سائیکل کی قیمت 11.5 کروڑ روپے سے بھی زائد رکھی گئی ہے۔